الرحیم تعویذ کیا ہوتا ہے؟ ہم تعویذ تو بہت کرتے ہیں. تعویذ ہوتا کیا ہے بھائی؟ کیوں پیتے ہیں؟ کیوں بازو پہ باندھتے ہیں؟ کیوں گلے میں پہنتے ہیں؟ تعویذ کا مطلب لغوی مطلب ہے کسی کی پناہ میں دینا، اور شرعی مطلب یہ ہے جو ہم تعویذ دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمات، ایسے کلمات جن میں سے نور نکلتا ہو، اور ان کلمات کی برکت سے انسان شیطان کے پنجے شکنجے میں سے نکل کے اللہ کی پناہ میں آ جائے. ایسے کلمات جو لکھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ ہم تعویذ میں لکھتے ہیں، جو بھی قرآن کے مطابق، جو بھی قرآنی آیات لکھی جاتی ہیں بزرگوں کے کہنے کے مطابق. تو یہ ہوتا ہے تعویذ. تعویذ کوئی سپرسٹیشنسٹ لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو توہم پرست ہوتے ہیں، وہ سمجھتے اس میں پتہ نہیں کیا ہوگا، تو پھر اس لیے انہوں نے رکھا ہوتا ہے ان کے اپنے پاس، یا گلے میں پہننا ہوتا ہے. جس نے گلے میں پہننا ہوتا ہے یار یہ تو پڑھا لکھا نہیں لگتا نا، اس کیا تو ان چیزوں کے اوپر اعتقاد ہے. بھائی بات سنیں کہ آپ نے خالی لکھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کو پانی میں ڈال کے رکھا، اور اس کی سیاہی پانی کی اس میں چلی گئی. آپ نے جو حروف لکھے ان حروف میں سے اعوذ باللہ من الشیطان کے ہر حروف اور ہر حرکات میں سے ہر ایک میں سے ایک نور نکلتا ہے. اس نور کی اپنی تاثیر ہے. وہ کلام اللہ کا کلام ہے، اس کے مفہوم کی اپنی ایک شان ہے. وہ شیطان کے پنجے سے نکل جانے کے لیے اور اللہ کی پناہ میں آ جانے کے لیے ایک طریقہ ہے، ایک راستہ ہے، ایک میتھڈ ہے، ایک ٹوٹکا ہے. چلیں آسان بات میں یوں سمجھ لیں. تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ نور جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے حروف میں سے نکلتا ہے اس کی کوئی انٹرپریٹیشن دے سکتا ہے؟ یا دے بھی تو کیا وہ آخری انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. ہمارے ایک استاد تھے سر اسماعیل چوہان، بلکہ یہ کہنا چاہیے ایک صاحب تھے، ایک بزرگ تھے، انہوں نے کسی کے اوپر اثرات تھے تو انہوں نے ان کو پڑھنے کے لیے کہا وظیفہ بتائیں. انہوں نے کہا ہاں وظیفہ اعوذ باللہ پڑھو 500 دفعہ. میں نے کہا جی اعوذ باللہ سے کیا ہوگا؟ کہتے ہیں اعوذ باللہ کو تم کیا سمجھتے ہو؟ اعوذ باللہ سوچ دیکھو تو صحیح مطلب کیا ہے اس کا، کہ پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤں اور اس سے بچ جاؤں. تو اس سے بڑی اور کیا چیز ہے؟ سارے کے سارا جادو، ساری کی ساری نحوستیں، ساری کی ساری بیماریاں اور ساری کی ساری نظر بد جو ہے نا، اس کا ایمبیسیڈر تو جو لیڈر ہے وہ تو شیطان ہی ہے نا. جب آپ اس کی پناہ میں سے نکل گئے، اس کے شکنجے میں سے نکل گئے اور اللہ کی پناہ میں آ گئے تو آپ تو کامیاب ہو گئے. بات تو صحیح ہے. اور پھر میں نے دیکھا لوگوں کو فائدہ ہوتے ہوئے. تو گزارش یہ ہے کہ وہ کیا نام ہے اس کا، عبد الناصر البانی، اس کی بے وقوفانہ باتوں کی وجہ سے تمیمہ اور تعویذ کو برابر نہ کیجیے. تمیمہ اور چیز ہے، تعویذ اور چیز ہے جو شریعت کے مطابق لکھا جاتا ہے. تمیمہ تو وہ تھا جو دور جاہلیت میں لوگ شرکیہ جو کلمات لکھ کر ان کو کسی صحت کے لیے یا شفا کے لیے یا جنات اور جادو کو بھگانے کے لیے استعمال کرتے تھے. وہ تمیمہ کہلاتا ہے شریعت میں. اور جو تعویذ قرآن کی آیات کے ذریعے اللہ کے اسماء الحسنہ کو لکھنے کی کسی خاص ترتیب کے ذریعے ہم گلے میں پہنتے ہیں یا پیتے ہیں ان کو، یا ان کو دیکھتے ہیں. کہتے ہیں نا کچھ بزرگ کہتے ہیں بھئی یہ تعویذ کو دیکھو تھوڑی دیر کے لیے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کا ایک اپنا نور ہے، یہ ایک دنیا ہے، یہ ایک پیرالل میٹا فزکس کی دنیا ہے. اس میٹا فزکس کی دنیا کو اگر آپ کو اس کی سمجھ نہیں ہے تو اس کا انکار کرنا بے وقوفی ہے. اگر ہمیں سمجھ نہیں ہے سورج کیا ہوتا ہے تو سورج کا انکار کرنا بے وقوفی ہے. سورج کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. ایک بہت ہی سمجھدار اور بڑی بھلی خاتون ہے، ان کے اوپر شدید قسم کے جادو جنات کے اثرات. دشمن مارنا چاہتے ہیں، دشمن چاہتے ہیں دیوالیہ ہو جائے، دشمن چاہتے ہیں خودکشی کر لے، دشمن چاہتے ہیں کام کاروبار غرق ہو جائے، دشمن چاہتے ہیں عزت نہ بچے، دشمن چاہتے ہیں صحت نہ بچے، دشمن چاہتے ہیں سب کچھ تتر بتر ہو جائے، دشمن چاہتے ہیں بھیک منگی ہو جائے، بھیک مانگے کسی روڈ کے اوپر پڑی ہوئی ہو، دشمن چاہتے ہیں اولاد اتر بتر ہو جائے، کسی کا کچھ بھی نہ بچے. اور کام کیے جا رہے ہیں اس کے اوپر، کالے علم کے ذریعے کیے جا رہے ہیں. اور جادو کے زور کے اوپر
جنات بھی مسلط کیے ہیں ان پہ. ان کو میں نے ایک دفعہ عرض کیا، میں نے کہا آپ کو ایک تعویذ آپ پہن لیں گے نا. آئی ڈونٹ ویئر تعویذ. او بھائی تعویذ آپ نہیں پہنیں گی تو اس میں میرا کیا نقصان ہے؟ نہ پہنیں، سو واٹ، نہیں پہنتی تو. لیکن آپ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ انسان کے پاس سمجھ ہی نہیں آتی اس کو. تعویذ کے بات ہی کریں تو لوگ ڈرنا شروع ہوتے، پتہ نہیں کیا ہوگا. آپ کو کیا پتا ہو بسم اللہ میں کتنا بڑا نور ہے. کبھی بسم اللہ کی فضائل پڑھیں، کبھی اعوذ باللہ کے فضائل پڑھیں، کبھی 1.25 دفعہ تعویذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا وظیفہ پڑھا ہے، کبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے 12,000 دفعہ روز، 1.25 نکالا ہے اس کا. آپ کو کیا پتا ہو، ہمیں کیا پتا ہو اعوذ باللہ کی کتنی بڑی شان ہے. میں پریکٹیکل باتوں میں بلیو کرتا ہوں. وہ مجھے ولیم جیمز کی کتاب ورائٹی آف اسپریچول ایکسپیرینسز کا بڑی چھاپ ہے میرے پہ. اس نے کہا ایک تو صورت یہ ہے کہ آپ ایک کتاب پکڑ لیں اور اس کتاب میں کسی دوسرے ملک کا جغرافیہ، کسی دوسرے ملک کے جنگلات کو پڑھنا شروع کر دیں، کسی دوسرے ملک کے کھیتوں میں پیدا ہونے والی پیداوار کے بارے میں پڑھیں، کسی اور ملک کے موسموں کے بارے میں جانیں. اور ایک صورت یہ ہے کہ آپ اس ملک میں چلے جائیں اور اس ملک میں رہیں، وہاں کے موسموں کو سہیں، وہاں کے جنگلات میں گھومیں، وہاں کے کھیتوں کھلیانوں میں گھومیں، وہاں کے دریاؤں میں نہائیں، وہاں کی غذائیں کھائیں، وہاں کے لوگوں کو ملیں. اب آپ کے پاس جو علم ہے وہ کون سا علم ہے؟ وہ تو براہ راست وہاں پہ رہنے کا علم ہے، جس میں کسی کتاب کی ضرورت نہیں رہ گئی آپ کو. تو مجھے اس بات نے بڑا متاثر کیا ولیم جیمز کی. میں چیزوں پہ پریکٹیکلی بلیو کرتا ہوں. میں نے اللہ کے فضل و توفیق الہی سے آپ کو حوصلہ بڑھانے کے لیے بات بتا رہا ہوں. میں نے مجھے یہ اندازہ ہے کہ شاید میں نے کوئی 10-11 لاکھ دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ رکھی ہو، اور اسی طرح کو 10-11-15 لاکھ دفعہ بسم اللہ بھی پڑھ لی ہوگی. اور مجھے پتہ یہ کیا کیا کام کرتے ہیں. میں ایسے بندے جانتا ہوں جن کو آتا ہی کچھ نہیں ہے، نماز ہی نہیں آتی، خالی بسم اللہ آتی ہے، جس کو پھونک مارتے ہیں وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. پڑھی ہو صحیح، کسی کی اجازت کے ساتھ پڑھی ہو تو پھر تو کمال ہی ہو جاتا ہے. تو بتانے کا یہ ہے کہ ان کو کھیل نہ سمجھیں. یہ اس کائنات کے مالک جس کائنات کے اوپر آج بھی سائنس سوال اٹھا رہی ہے کہ یہ کوئی ریالٹی ہے یا کوئی ویڈیو گیم ہے، یا اس کے ساتھ ایک پیرالل میں اور بھی یونیورس ہو سکتی ہے، یا اس جیسی کئی ہزار یا کئی کروڑ اور یونیورسز ہو سکتی ہیں. اس کے خالق کا کلام ہے قرآن، اور اس کی آیات تعویذات میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اس کے اسماء الحسنہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو ان میں سے وہ ایک خاص قسم کی کوڈنگ ہے. وہ جب کوڈنگ آپ لکھتے ہیں تو اس کوڈنگ کی وجہ سے آپ یونیورس کے ساتھ جیسے ہی وہ کوڈنگ میچ کرتی ہے اور آپ کی ذات کے ساتھ میچ کرتی ہے تو آپ ریسیور ہو جاتے ہیں فیض کے، شفا کے، صحت کے، خوشحالی کے، اللہ کی محبت و معرفت کے، اخلاق حمیدہ کے. جب آپ اس نیت سے جب آپ کی یہ نیت اور یقین اور ارادہ اور نظریہ تعویذ کے بارے میں اس طرح بدل جائے گا تو پھر اس کا فائدہ بھی بہت بڑھ جائے گا. کیونکہ جتنا آپ کا تیقن اتنا فیض، جتنا آپ کا علم اتنا ہی تیقن. علم نہیں تو تیقن بھی نہیں، تیقن نہیں تو فیض بھی نہیں. فیض چاہیے تو تیقن چاہیے، تیقن چاہیے تو اس کے لیے علم چاہیے، اور وہ بھی پریکٹیکل علم. تو تعویذ جو دیے جاتے ہیں وہ بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. تعویذ جو دیے جاتے ہیں وہ کایا پلٹ دیتے ہیں، وہ کایا قلب کر دیتے ہیں. تعویذ جو ہوتے ہیں، میں ان کی سائنس میں نہیں جاتا کہ کون سا نحس لمحہ ہوتا ہے اور کون سی ساعت ہوتی ہے اور اس میں اس کو لکھنا چاہیے اور ایسے لکھنا چاہیے اور لکڑی کے قلم سے لکھنا چاہیے اور کالی روشنائی سے لکھنا چاہیے اور فلاں وقت میں لکھنا چاہیے اور اس کے ایک قلم سے ایک ہی لکھنا چاہیے، لوہے کے قلم سے دوسرے اور لکڑی کے قلم سے دوسرے تعویذات لکھنے چاہیے، کاغذ ایسا ہو، اس پہ لکیریں لگی ہوئی نہ ہو. یہ سب شرائط کی میں باتیں نہیں کر رہا، میں خالی یہ بتا رہا ہوں کہ تعویذ ہوتا کیا ہے. تعویذ کو سمجھیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں. یہ ایک برکت ہے، یہ اللہ کا نور ہے، یہ اللہ کے نور کے حالے میں آپ آ جاتے ہیں. جیسے آپ کسی جگہ سے گزر رہے ہوں اور آپ کے سامنے سے پولیس والے گزرے 2-3 موٹر سائیکلوں پہ، اور ہر ایک کے پاس کلاشنکوف اور پسٹل بھی لگا ہوا، گلاک پسٹل بھی ساتھ لگا ہوا، ان کے گولیاں بھی ہوں ان کے پاس. جھگڑا کرتا ہے کہ ان کے ساتھ کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ جب چلے گا یہ آتشی اسلحہ، بندہ مر جائے گا سامنے والا. اس میں اتنی تاثیر، اس سے تو بہت زیادہ تاثیر اور طاقت تعویذات میں ہوتی ہے.
آپ کیا سمجھتے ہیں کھیل ہے؟ تو جب آپ نے یہ پہنا ہوا ہوتا ہے تو آپ کو اسی طرح کا پروٹیکشن مل رہا ہوتا ہے اپنے ارد گرد کی شریر طاقتوں سے. جتنی بھی شریر شیطانی قوتیں ہوتی ہیں ان سے آپ کو تحفظ ملنا شروع ہو جاتا ہے. وہ آپ نور کے ایک حالے میں آ جاتے ہیں, ایک اورا بن جاتا ہے. وہ اورا آپ کے ارد گرد بہت مضبوط ہوتا ہے. وہ اورا ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس اورے کی جو فیلڈ ہے وہ کسی بھی نیگیٹو فورس کو اس میں سے کراس نہیں ہونے دیتی. آپ کہتے ہیں آئی ڈونٹ فیئر تعویذ, سو بٹ نہ پہن. کسی کے اوپر احسان تو نہیں کر رہا کوئی تعویذ پہن کے یا نہ پہن کے. ایک صاحب تھے, وہ اہل حدیث تھے, میرے پاس بیٹھے. میں نے کہا آپ کو تکلیف ہے؟ انہوں نے کافی ساری باتیں بتائیں کہ میرے ساتھ ایک مکھی سفر کرتی ہے, شیطانی چکر ہے. میں نے ان کو کچھ بتایا کہ بھائی آپ کے ساتھ فلاں فلاں مسئلہ ہے, آپ تعویذ. ان کو تعویذ میں نہیں پہنوں گا حضرت صاحب. وہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ وہ سمجھ رہے ہیں کہ تعویذ جس میں کلمات الہی لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور جو تمیمہ, یہ دونوں سیم ہیں. اور اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ تمیمہ اور تعویذ جس میں کلمات الہی لکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ سیم ہیں, تو یہ تو بہت بڑی ایک طرح سے سمجھیں کہ یہ کفریہ بات ہے اور اس کے اوپر نئے سرے سے کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے اس کو. آپ کو آتا کیا ہے؟ آپ کو کیا پتا ہو تعویذ لفظ کی ڈیفینیشن کیا ہے, اس کا وزن کیا ہے, اور تمیمہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو کسی نے سنا دی تمیمہ جی حضور نے منع فرمایا یہ حرام ہے, یہ شرک ہے. او بھائی, تمیمہ کے بارے میں کہا تھا. تمیمہ اس تحریر کو کہتے ہیں جس کو تعویذ کے طور پہ پہنا جائے یا اپنے پاس رکھا جائے جس میں جو کلمات ہیں وہ شرکیاں ہوں, جو کہ دور جاہلیت میں ہوتے تھے. اس کو اللہ کے نبی نے منع فرمایا, صحابہ نے ترک کیا اس کو. اسلام میں کہیں پہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آج کل بھی نہیں تھی, آج بھی نہیں ہے اور کل بھی نہیں ہوگی. لیکن یہ جو تعویذات ہیں جو ہمارے ماسلف, یہ سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ابھی تک پچھلے 1400-1500 سال میں جتنے بھی ماسلف علماء گزرے ہیں, صوفیہ گزرے ہیں, جو بھی اللہ والے گزرے ہیں, ان کا وزڈم کم تھا اور ایک عبد الناصر البانی کا وزڈم زیادہ ہے. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اسلام ابھی ریویل ہو رہا ہے اور ابھی ڈسکور ہو رہا ہے, سیکھنا ہی نہیں چاہتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اور ہمیں جو قرآنی تعویذات ہیں ان کسی ایسے اللہ والے سے ہماری ملاقات ہو, اس سے ہمارا تعلق اور رشتہ نسبت پیدا ہو کہ جو ان تعویذات کی حقیقت کو سمجھتا ہو اور اس کے پاس ان کو لکھ کے دینے کی اجازت اور اختیار بھی ہو. پھر آپ دیکھیں گے وہ کیسے کام کرتے ہیں. وما علینا الا البلاغ.